دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کرتے جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے، تو ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ آپ اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن نے عرض کی میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے، اسے ناشکری کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے، نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم یعنی سورج کی پوجا کرتی تھی، یقیناً کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتاب پرستی میں مبتلا تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا، اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا یہ تو شیشے سے مڑی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ اور بیت المقدس کی تعمیر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک درار ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں کو یعنی جناتوں کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا، اور سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ عورتوں کو بھی جو زنجیروں میں
جکڑے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ محاسبہ نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 30 سے 40 تک۔ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کے معائنہ میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، تاہم آپ نے نماز قصداً قضا نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر جائز ہو۔ بعض علماء نے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ آپ نے گھوڑے دوڑائے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو فرمایا انہیں واپس لاؤ، پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ مفسرین نے اس مقام پر بہت سی حکایات بیان کی ہیں جو زیادہ تر اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ ان کا خلاصہ جیسے کہ ابن جریر رحم اللہ نے بیان کیا ہے کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا بیت المقدس کی مسجد۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ صحیح البخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3366۔ یہ بات وضاحت کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے، اور آپ نے جو دعا کی تھی کہ مجھ جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، وہ بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کے بعد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں کی، ان کی دعائیں قبول کی گئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ تیسری نعمت ہمیں امت محمدیہ کو ملے گی۔ امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں یعنی امت محمدیہ کو ملے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے فیصلے حق پر مبنی اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو۔ اللہ نے یہ چیز دی۔ آپ نے دعا کی کہ آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرمائی۔ آپ نے دعا کی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی ہے۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 176، سنن نسائی المساجد فضل المسجد الاقصی والصلاۃ فیہا حدیث نمبر 694۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی اور آپ کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور اسے رون گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت اور نبوت اور علم بخشا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78 اور 89۔ قاضی رحم اللہ اور دیگر حضرات نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں آ گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات
ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یعنی داؤد نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کرتے جیسا پہلے تھا، تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی ہی کا ہے۔ سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ صحیح البخاری احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی، حدیث نمبر 3427، صحیح مسلم حدیث نمبر 1720، 1720۔ ممکن ہے ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ راجح تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف فرمائی اور فرمایا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت اور نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تھا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 سے 80 تک۔ ہوا اور جنات پر سلیمان کی حکمرانی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کرتی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک کے یعنی شام میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور جنات یعنی دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 81 اور 82۔ اور سورہ سعد میں فرمایا، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ محاسبہ نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 36 سے 40 تک۔ جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی، جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھی، آپ اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جن و انس سے وغیرہ رکھ لیتے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا چاہتے آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے
تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 اور 13۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا متی کر دیا تھا، اور وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرائت کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اور بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، یعنی کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے اور کچھ شیطان جن آپ کی نافرمانی کرتے تھے جنہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت مخلوقات میں شامل تھے۔ یہ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے مظاہر تھے جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی، یا رب ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کرے۔ میں نے اس پر اللہ کی توفیق سے قابو پا لیا۔ میرا جی چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون یعنی کھمبے سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ تب میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی، حدیث نمبر 3423 3423۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو نماز کے دوران میں یہ فرماتے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، 3 بار فرمایا، اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ بات کہتے سنا ہے جو بات کہتے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے پر پھینک دے۔ تب میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی ساری لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ملتا، مدینے والوں کے بچے اس سے کھیلتے۔ صحیح مسلم المساجد حدیث نمبر 541۔ سنن نسائی الصحوح حدیث نمبر 1216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں آج 70,000 خواتین کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک شے سوال پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہیے۔ آپ نے نہ کہا۔ چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کیا بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جس میں آدھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی،
اور بچے پیدا ہو کر جوان ہوتے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ صحیح البخاری احادیث الانبیاء باب قول اللہ تعالی، حدیث نمبر 3424۔ صحیح مسلم الایمان الاستثناء فی الیمین وغیرہ، حدیث نمبر 1654۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ آپ ان سب کے پاس گئے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 275، جامع الترمذی حدیث نمبر 1532۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز حاصل تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ اور فرمایا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ سورہ سعد آیت نمبر 35۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے، آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے، ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کی اسے اجازت دی جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن جائیں اور چاہیں تو عبد کی شان رکھنے والے نبی بن جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار فرمائیے، تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت اور حکومت مقرر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائی، اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم ثواب، بلند ترین مقام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا، جیسے کہ ارشاد ہے، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر خون کے کیڑے سے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد خون کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب آپ کا جسم مبارک گرا۔ تفسیر الطبری جلد 12 صفحہ 92، تفسیر سورہ سبا آیت نمبر 14۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہبام بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں۔ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔